اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نمل کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا اے سردارو مجھے حل بتاؤ اس معاملہ میں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، نہیں میں قطعی فیصلہ کرتی کسی معاملے کا یہاں تک کہ تم شاہد ہو میرے ساتھ۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، وہ بولے ہم قوت والے اور شدید لڑنے والے ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اور معاملہ آپ کی طرف ہے، بس آپ خود نظر ڈال لیں آپ نے ہمیں کیا امر دینا ہے۔ انڈرلائن لفظ ہے افتونی، فا تا یہاں سے بنا، مجھے رائے دو، گیو می اوپینین۔ قاطعۃ، کاف تا عین سے بنا، جو قطعی فیصلہ کر دے۔ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھیجا ہوا خط مل گیا تھا، جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تھا، اور ملکہ کو کہا گیا تھا کہ وہ مطیع و فرمان ہو کر حاضر ہو جائے۔ ملکہ نے بہتر سمجھا کہ اس معاملے میں اپنے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کرے۔ دانشمند خاتون تھی اور جانتی تھی کہ دوسروں کے ساتھ مشورہ کرنے سے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ سرداروں نے اس سے کہا کہ اس پیغام سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس لڑائی کے لیے وافر قوت بھی ہے اور عام شدید لڑاکے بھی ہیں۔ بہرحال یہ تو ہماری رائے ہے، لیکن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، وہ بولی بے شک بادشاہ جب کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، اور کر دیتے ہیں وہاں کے عزت داروں کو ذلیل، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ وَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ ہدیہ، تو نظر ڈالتی ہوں کیا لے کر واپس لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے۔ الملوک کا میم لام کاف سے بنا، بادشاہ مالک اور اختیار والے۔ بِهَدِيَّةٍ ہا تا یا سے بنا، ہدیہ تحفہ۔ تاریخ میں ملکہ سبا کا نام بلقیس بتایا گیا ہے، ایک بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ اس سورہ میں اس کی فراست کو ہمارے لیے مثال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے سرداروں کے جواب میں اس نے یاد دلایا کہ جب کبھی بڑے اور طاقتور بادشاہ کسی بستی میں بزور داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس طرح بجائے لڑائی پڑھائی کے اس نے سفارتکاری شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس فرمایا کیا تم مدد کرنا چاہتے ہو میری مال کے ساتھ؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہتر اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیاتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے ہدیے سے فرحت پاؤ۔ اور تمدوننی میم دال دال سے بنا، تو میری طرف بڑھاتے ہو، یو ایکسٹینڈ ٹورڈز می۔ تفرحون فا را ہا سے بنا، خوشی منانے والے۔ 1 ملکہ کا وفد
تحفے تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ وہ ان کی عظیم الشان اور حیرت انگیز سلطنت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ آپ نے ان لوگوں پہ واضح کر دیا کہ ان کا مقصد جہانگیری نہیں بلکہ مخلوق خدا کی ہدایت ہے۔ آپ نے ان کے تحائف قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، لوٹ جاؤ ان کی طرف تو ہم آئیں گے ان پہ لشکروں کے ساتھ، نہ مقابلہ کر پائیں گے وہ ان کا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ضرور نکال باہر کریں گے انہیں اس سے سخت ذلت سے اور وہ پست ہوں گے۔ صاغرون، صاد غین راہ سے بنا، چھوٹا، صغیر، حقیر، سبڈیوٹ ون۔ سلیمان علیہ السلام نے وقت پہ واضح کر دیا کہ اگر وہ لوگ ہدایت کی راہ پہ نہ آئیں گے تو ذلت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ملکہ کا وفد واپس لوٹ گیا اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت، انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کی تفصیلات پہنچا دی۔ ملکہ نے بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تابع فرمان ہو کر حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قال یا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، فرمایا اے سردار، کون تم میں سے لائے گا میرے پاس اس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ آ جائے میرے پاس مسلم ہو کر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، بولا ایک عفریت جنوں میں سے، میں اسے لا دیتا ہوں آپ اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنے مقام سے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ مُّبِينٌ، اور بے شک میں اس پہ قوت رکھتا امین ہوں۔ مسلمین سین لام میم سے بنا، مطیع ہو کر یا فرمان بردار ہو کر۔ عفریتن عین فا را سے بنا، حیرت انگیز ہوشیاری سے کام کرنے والا، کبھی ہیکر کو بھی کہتے ہیں، جائنٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت فلسطین کے علاقے یروشلم، جبکہ ملکہ سبا کا تعلق یمن کے شہر معارف سے تھا۔ ان دونوں جگہوں کے درمیان فضائی فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر اور زمینی فاصلہ 2500 سے 2800 کلومیٹر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود عمائدین سے پوچھا کہ کون ملکہ کا تخت ان کے پاس لا سکتا ہے۔ ایک کبھی ہیکل جن نے، جو اپنا کام انتہائی ہوشیاری اور پھرتی کے ساتھ انجام دیتا تھا، کہا کہ قبل اس کے ایک دربار برخاست ہو وہ اس تخت کو لا سکتا ہے، اور ساتھ ہی اسے اپنے قوی اور امین ہونے کی یقین دہانی کی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا جس کے پاس تھا علم الکتاب، میں اسے لائے دیتا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے واپس پھرے آپ کی طرف آپ کی آنکھ۔ فلما رآہا مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، اور جب دیکھا اسے رکھا ہوا اپنے پاس، فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، تاکہ وہ پرکھے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یرتد را دال دال سے بنا، واپس لوٹے، لوٹ کر آئے، گیٹس بیک۔ طرفوں کا تہا را فا سے بنا، آنکھ یا نگاہ کا گھومنا۔ دربار میں موجود ایک شخص نے، جس کے پاس ایک خصوصی علم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ قبل اس کے کہ ان کی آنکھ لوٹ کر واپس ان کی اپنی طرف لوٹے، وہ اس تخت کو لا سکتا ہے۔
چنانچہ آنن فانن وہ درخت ادھر موجود ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس شخص کا نام جو علم کتاب کی بدولت تخت کو لایا تھا آصف بن برقیہ ہے۔ اب یہ تو عطائے ربی ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دے۔ یہ علم آسمانی کتابوں میں دیا ہوا ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے انسان کائنات کی دوسری مخلوقات پہ فوقیت حاصل کر لیتا ہے۔ اسے تخلیقی فارمولوں یا مقداروں کا علم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کو ہم ایک سائنسی کمال بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں مادہ روشنی میں تبدیل ہوا اور مطلوبہ فاصلہ طے کر کے روشنی پھر سے مادے میں تبدیل ہو گئی۔ آج کی سائنس اسے ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کے نام سے جانتی ہے اور شب و روز اس پہ کام کر رہی ہے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، فرمایا انجانا بنا دو اس کے لیے اس کا تخت۔ ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ہم نظر ڈالیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے جو ہو جاتی ہے ان سے جو ہدایت نہیں پاتے۔ نکرو نون کاف را سے بنا، نہ قابل شناخت، انریکگنائزیبل۔ ملکہ کے تخت کو سامنے پڑا دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس تخت کا خلیات چینج کر دیں۔ اس چھوٹی سی آزمائش کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ملکہ اپنے دانش مندی اور عقل و فہم کے ذریعے حقیقت کو جان پاتی ہے یا پھر وہ ظاہر سے ہی دھوکہ کھاتی رہتی ہے۔ فلما جاءت قیل ھکذا عرشک، پر جب وہ آ پہنچے فرمایا کیا ایسے ہی ہے تمہارا تخت؟ قالت کأنہ ہو وأوتینا العلم من قبلھا وکنا مسلمین، بولی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں علم ہو چکا اس سے پہلے ہی اور ہم سر تسلیم خام کر چکے۔ وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ، اسے روک رکھا تھا جن کی وہ بندگی کرتی رہی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ تھی کافروں کی قوم سے۔ صدھا صاد دال سے بنا، روکا ہوا تھا اسے، ہنڈرڈ ہاں، کافرین کاف فارات بنا، کفر کرنے والے۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اسے وہ تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا مجھے آپ کی عدیم المثال قوت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرمان بردار ہو کر حاضر ہوئی، اور یہ تخت کا مظاہرہ تو آپ کی بے نظیر قوت کی ایک اور نشانی ہے۔ ملکہ ایک اچھے کردار کی مالک تھی، لیکن پرانی روایات، طور طریقے، رسمیں اور عقائد اس کے ایمان لانے میں بڑی رکاوٹ تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ سورج پرست تھی، یعنی اس میں کسی کے آگے جھکنے کی ایک عادت موجود تھی۔ بہرحال وہ انا پرست نہ تھی، اور انا پرستی در حقیقت بت پرستی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قیلا لحد کھل السرح، اسے کہا گیا داخل ہو جا مل سرا میں۔ فلما رأت حسبته لجۃ وکشفت عن ساقیہا، پر جب دیکھا اسے اس نے حساب لگایا گہرا پانی ہے اور کھول دی اپنی پنڈلیاں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، فرمایا یہ محل سرا ہے، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، بولی اے رب میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر اور میں سلامتی میں آتے ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی۔ السرح سات راہ سے بنا، بلند اور دور سے دکھائی دینے والی عمارت، لافٹ بلڈنگ۔ لجہ لام جیم سے بنا، تالاب جس میں کچھ لہریں اٹھ رہی ہیں، اپول۔
ملکہ اپنی تمام تر فراست کے باوجود فریب نظر کا شکار ہوئے، اور اسے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کچھ نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہی حق ہو۔ جب حقیقت واضح ہوئی تو شعور میں چھپی نخوت اور بڑائی نے سر جھکا لیا۔ اسے اسلام قبول کیا اور رب کریم سے سلیمان علیہ السلام کا ساتھ مانگا۔ ساتھ کا مانگنا ملکہ کی عقل مندی کی ایک اور نشانی ہے، کیونکہ کسی عظیم ہستی کا ساتھ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یوں ملکہ نے خود بھی راہ پائی اور اس کی حکومت بھی محفوظ رہی۔ سورہ نمل کے 3 رکوع کا خلاصہ۔ ملکہ سبا نے اپنے زعماء اور شرفاء کے مشورے کے برخلاف انتہائی سمجھداری اور دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے مطیع فرمانبردار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے۔ حق کی نشانیاں دیکھ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اس طرح دنیا میں بھی سرخرو رہی اور اگلے جہان میں بھی۔ علم الکتاب کے ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں ایسے علوم موجود ہیں جن کی مدد سے ان کا حامل جنوں سے بڑھ کر مختلف امور سر انجام دے سکتا ہے۔ ان خصوصی علوم سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں اور انہیں سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ انہیں معجزہ قرار دے کر اور ان سے عدم توجہی برت کر بے عملی سے بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تقریباً ہر چیز کے لیے ترقی یافتہ اقوام کے محتاج بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔